السلام علیکم بچوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھ جائیے. تھینک یو ٹیچر. پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں، اب ہم ہمارے پچھلے پیریڈ میں پڑھائے گئے سبق کے نکات کی مشق کریں گے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ جی ٹیچر. بچوں، سب سے پہلے میں آپ تمام طلبہ کے گروپس بناؤں گی. ٹھیک ہے نا بچوں؟ یہ 4 بچوں کا ایک گروپ ہوگا. ٹھیک اسی طرح سے یہ 4 بچوں کا دوسرا گروپ. دس از 3rd گروپ اینڈ دس از 4th گروپ. ٹھیک ہے نا بچوں؟ ویری گڈ. آپ اپنی کتابیں نکالیے. ہمارا عنوان تھا خلیے کی دریافت. ماچس کی تیلی کا مشاہدہ. ماچس کی تیلی کا مشاہدہ. اپنی کاپیوں میں نوٹ کریے بچوں. ٹھیک ہے نا بچوں؟ چلیے اب آپ تناؤ کے بغیر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے گروپ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے پڑھے گئے مواد کو دہرائیں گے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ آپ اپنی کتابیں نکالیے. صفحہ نمبر 32 اور 34. ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آپ سائلنٹ ریڈنگ کریے. یہاں سے پڑھیں. ہاں جی، پڑھتے جائیے. گروپ میں پڑھیں گے. آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے انفرادی طور پر کریں گے. اپنی ہی تیار کردہ سادہ تدبیر کی مدد سے چھال کی پتلی بڑھے شاہ ولی کے درخت کو وجود میں ملائم چھال کا ٹھیک ہے، انجام دہی. آپ ان کی مدد کیجئے. اس نے مشاہدے کے دوران چھال اور شہد کے چھتے ساخت میں مشابہت کو محسوس کیا جو بہت سارے خالی کہتے خالی اس کے بعد بچوں اب آپ پیریڈ میں نشاندہی کردہ کلیدی الفاظ کے معنی لکھیے. اپنی اپنی نوٹ بکس نکالیے. جن کلیدی نکات کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے اس کو اپنی کاپی میں ایک مرتبہ لکھیے. بولیے بچوں. پہلا کیا تھا؟ خلیہ زندگی کی بنیادی ساختی فعلیاتی اکائی. چلیے لکھیے آپ کی کاپی میں. بچوں، گروپ کے تمام ممبرز، گروپ کے تمام اراکین سرگرمی کے ساتھ حصہ لیں اور اپنی اپنی کاپی میں کلیدی الفاظ کے معنی نوٹ کریں، لکھیں. بنیادی ساختی فعلیاتی اور اکائی. خلیہ اب پیارے بچوں، ہر گروپ سے ایک ایک طالب علم اپنے گروپ کے کام پر اظہار خیال کرتے ہوئے کلیدی الفاظ کی وضاحت کرے گا. کلیدی الفاظ کی وضاحت کرے گا. چلیے آپ بولیں گے. خلیہ زندگی زندہ لاؤڈلی. زندہ اجسام کی بنیادی ساختی فعلیاتی اکائی ہے. خلیہ زندہ عضویوں کی بنیادی ساختی اور فعلیاتی اکائی ہے. ٹھیک ہے، شاباش. بیٹھ جائیے. تھینک یو ٹیچر. چلیے آپ بولیے. خلیے تمام زندہ عضویے خلیوں سے بنے ہوتے ہیں. تمام زندہ عضویے خلیوں سے بنے ہوتے ہیں. بہت اچھے. نیکسٹ. خلیہ سیل ایک لاطینی لفظ ہے
سیلا سے لیا گیا ہے. خلیہ ایک لاطینی لفظ سیلا سے لیا گیا ہے. ویری گڈ چلڈرن. عزیز بچوں، اب بلیک بورڈ پر ہمارے تصورات کے متعلق چند الفاظ کو میں جدول میں لکھوں گی. آپ اس جدول کا بغور مشاہدہ کیجئے. جدول میں موجودہ الفاظ کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے معنی خیز میننگ فل سینٹینسز بنائیے اور ایک کے بعد ایک دہرائیے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ جی ٹیچر. پہلا لفظ ہے، بولیے. خلیہ. نو گروپ آنسرز. ٹھیک ہے، انفرادی طور پر آپ بولیں گے. یس، اینی ون؟ یس. زندہ عضویوں. کی زندہ عضویوں کی. بہت اچھے. بیٹھ جائیے. یس یس. لاسٹ بینچر. زندگی کی بنیادی یہ والا بولیے بیٹے. بنیادی بنیادی. بہت اچھے. نیکسٹ اینی ون؟ ساختی. ساختی. سین الف خے تے ای. ساختی. یس. فلیاتی فعلیاتی. بولو یس. اکائی ہے اکائی ہے. ٹھیک ہے. تمام بچے اب بلیک بورڈ کی طرف دیکھیں گے. اس جدول کا مشاہدہ کیجئے. جدول میں ایک لفظ کو بغور پڑھیے اور معنی خیز جملے تیار کیجئے. یس. خلیہ زندہ عضویوں کی بنیادی اکائی ہے. ویری گڈ. کلیپس فار ہر. بہترین. بہت اچھے. خلیہ زندہ عضویوں کی بنیادی اکائی ہے. آپ اپنی نوٹ بک میں اس جملے کو تحریر کیجئے. بیٹھ جائیے. نیکسٹ. خلیہ زندہ عضویوں کی ساختی اکائی ہے. بہت اچھے. شاباش. بیٹھ جائیے. خلیہ زندہ عضویوں کی ساختی اکائی ہے. دوسرا جملہ آپ اپنی نوٹ بک میں تحریر کیجئے. یس. خلیہ زندہ عضویوں کی بنیادی ساختی اور فعالیاتی اکائی ہے. اوکے. فرام ہیئر. یس. زندہ بیٹے. زندہ عضویوں کی خلیہ زندہ عضویوں کی ساختی فعالیاتی اکائی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا تیسرا جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کیا ہم اور ایک جملہ تیار کر سکتے؟ یس. ٹیل می. یو سٹ ڈاؤن. خلیہ زندہ عضویوں کی بنیادی ساختی اکائی ہے. ویری نائس. گڈ. سٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے نا بچوں؟ اس طرح سے آپ جملہ بندی کریں گے. بچوں، کیا آپ ہمارے سبق کے ایک اور تصور کے متعلق الفاظ سے مشابہ جملوں کی تیاری کر سکتے ہیں؟ چلیے بچوں، چلیے آپ بولیے. ایک جملہ بنائیے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے. خلیے کا مشاہدہ کرنے کے لیے خوردبین کی ضرورت ہوتی ہے. بہت اچھے. شاباش. خلیے کا مشاہدہ کرنے کے لیے خوردبین کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح ہجوں کے ساتھ خوش خط میں آپ اپنی نوٹ بک میں جملہ تحریر کریں گے. سٹ ڈاؤن. یس. خلیے کا مشاہدہ کرنے کے لیے سلائڈ کی ضرورت ہوتی ہے. خلیے کا مشاہدہ کرنے کے لیے سلائیڈ. سلائیڈ. سین لام الف حمزہ یہ ڈال. سلائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت اچھے. نیکسٹ فرام دس سائڈ. یس. یو. یس. یس. خلیے کا مشاہدہ کرنے کے لیے کور سلپ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت اچھے. خلیے کا مشاہدہ کرنے کے لیے کور سلپ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت اچھے. شاباش بچوں. اس طرح سے آپ جملہ بندی کریں گے اور آپ ایک تصور کو ایک پارے کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں.
بچوں اب ہم ہمارے پچھلے تدریسی پیریڈ میں پڑھائے گئے مواد پر تبادلہ خیال کریں گے اور انفرادی طور پر آپ اپنے اپنے الفاظ میں اپنی نوٹ بک میں خلاصہ تحریر کریں گے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ جی ٹیچر. Shall I rub this? Yes. چلیے ہم نے ہمارے تدریسی پیریڈ میں جن تدریسی نکات کا احاطہ کیا تھا اب انہیں دہراتے ہوئے خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں گے. چلیے بچوں خلاصہ لکھنے کی کوشش کیجئے. جاندار عضویوں کی بنیادی ساختی اور فعلیاتی اکائی کیا ہے؟ خلیہ. تو پھر لکھیے تمام زندہ عضویے کس سے بنے ہوتے ہیں؟ خلیے. خلیوں سے بنے. اس کو جملے کی شکل میں بولیے. تمام زندہ عضویے خلیوں سے بنے ہوتے ہیں. خلیے کو کس نے دریافت کیا؟ رابرٹ ہک نے کب؟ 1665 عیسوی میں. خلیے کو کون سے لفظ سے لیا گیا ہے؟ लातीनी لکھیے. بچوں اب آپ اپنی اپنی نوٹ بکس کو دوسرے ممبرس کے ساتھ ایکسچینج کریے. زندہ عضویوں کی بنیادی ساختی اور فعلیاتی اکائی خلیہ ہے. تمام زندہ عضویے خلیوں سے بنے ہوتے ہیں. رابرٹ ہک نے خلیے کو دریافت کیا. خلیہ یعنی سیل کو لاطینی لفظ سیلا سے لیا گیا ہے. تختے سیاہ پر لکھے گئے خلاصے سے اپنے ساتھیوں کے لکھے گئے خلاصے کی تصحیح کیجئے. ٹھیک ہے بچوں؟ جی. خلیے کے معنی کیا ہیں؟ खाली कमरा خلیے کے معنی چھوٹا کمرہ، چھوٹے کمرے کے ہیں. چھوٹا کمرہ یا خالی کہفہ. چھوٹا کمرہ یا خالی کہفہ. خلیے کے معنی چھوٹے کمرے خلیہ کہفہ. یا خالی کہفے کے ہیں. اپنے گروپ کے ساتھیوں کے نکات کی تصحیح کرنے سے پیارے بچوں آپ میں روانی سے پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیتیں فروغ پائیں گی اور آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز قائدانہ صلاحیتیں بھی پیدا ہوں گی. از دیٹ اوکے بچوں؟ اب پیارے بچوں سابقہ پیریڈ سے متعلقہ کلیدی نکات کو آپ ٹھہر کر ان کے معنی کی وضاحت کریں گے. چلیے ایک کے بعد دیگر ایک بولتے جائیے. تمام زندہ عضویے خلیوں سے بنے ہوتے ہیں. عضویے خلیوں سے بنے ہوتے ہیں. ہاں. تمام زندہ اجسام کس سے بنے ہوتے ہیں؟ خلیوں سے بنے ہوتے ہیں. سٹ ڈاؤن. نیکسٹ. زندہ عضویوں کی بنیادی ساختی اور فعلیاتی اکائی خلیہ ہے. زندہ عضویوں کی بنیادی ساختی اور فعلیاتی اکائی خلیہ ہے. بہت اچھے. نیکسٹ. خلیہ یعنی سیل کو لاطینی لفظ سیلا سے لیا گیا ہے. بہت اچھے. شاباش. ٹھیک ہے نا بچوں؟ اسی طرح سے آپ پڑھیں گے اور لکھیں گے. پڑھنے اور لکھنے میں مہارت حاصل کریں گے.
پیارے بچوں، اب میں ہماری درسی کتاب کے آخری صفحات کی ہیڈنگ پر آپ کی نظر مرکوز کرنا چاہوں گی۔ آخری ہیڈنگ جو دی گئی ہے اپنے اکتساب کو فروغ دیجیے کے تحت چند سوالات دوں گی۔ اپنے اکتساب کو فروغ دیجیے، آخری ہیڈنگ نکالیے۔ ہاں، صفحہ نمبر 50، اپنے اکتساب کو فروغ دیجیے۔ اس کے تحت میں چند سوالات دوں گی، چند سوالات تختہ سیاہ پر تحریر کروں گی۔ آپ ان سوالات کے جوابات لکھیں گے اور ان جوابات کو مجھ سے جانچ کروائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ یہاں پر صفحہ نمبر 50 میں پہلا سوال کیا ہے؟ پہلی مرتبہ خلیے کو کس نے دریافت کیا؟ اوکے، پہلی مرتبہ خلیے کو کس نے دریافت کیا؟ آپ لکھیے اپنی نوٹ بک میں، سوال لکھیے، پھر اس کا جواب لکھیے اور مجھ سے جانچ کروائیے۔ پہلی مرتبہ خلیے کو کس نے دریافت کیا؟ سوال لکھیے اور جواب بھی درست طریقے سے لکھیے۔ دوسرا سوال، خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کردہ ماچس کی تیلی کے خلیوں کا خاکہ بنائیے۔ خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کردہ ماچس کی تیلی کے خلیوں کا خاکہ بنائیے۔ تیسرا سوال، ماچس کی تیلی کا مشاہدہ کرنے کے لیے درکار اشیاء کیا ہیں؟ چوتھا سوال، صحیح جواب کا انتخاب کیجیے کی شکل میں ہے بچوں۔ زندہ عضویوں کی بنیادی ساختی اور فعلیاتی اکائی ڈیش ہے۔ اس میں 4 چیزیں دی گئی ہے، آپ کو صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلا اعضا، دوسرا خلیہ، تیسرا بافت اور چوتھا چھال۔ صحیح جواب کیا ہے؟ خلیہ۔ ویری گڈ۔ ان سوالات کے جوابات لکھیے اور مجھ سے جانچ کروا لیجئے۔ آپ کا ہو گیا ماں؟ چلیے، پہلی مرتبہ خلیے کو رابرٹ ہک نے دریافت کیا۔ بہت اچھے۔ چلیے، اور یس، اوکے، خلیہ یعنی سیل کو لاطینی لفظ سیلا سے لیا گیا ہے۔ درکار اشیاء، ماچس کی تیلی، پانی، بلیڈ، برش، سلائڈز، کور سلپ، خوردبین وغیرہ۔ بہت اچھے بچوں۔ اینی ڈاؤٹس بچوں؟ نو ٹیچر۔ ہاں، اس طرح بچوں ہم نے خلیے کی دریافت اور ماچس کی تیلی کا مشاہدہ، ان دونوں تصورات کے بارے میں تفصیلی طور پر معلومات حاصل کی ہیں۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ ہر کوئی سوال لکھے گا، سوال کا جواب لکھنے کی کوشش کرے گا اور جوابات کو ٹیچر سے جانچ کروائے گا۔ خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کردہ ماچس کی تیلی کے خلیوں کا خاکہ بنائیے۔ ٹھیک ہے، یہ خلیے، یہ کمرے ذرا ایک دوسرے کے قریب ہونے چاہیے، اس طرح سے۔ جی ٹھیک ہے، اوکے، گڈ۔ خوش خط لکھیے بیٹا، جمع کر لکھیے۔ خوش خط لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب ایگزام سے پہلے تصورات کو دہرائیں گے تو آپ کے ذہن میں
بہترین طریقے سے تصورات ذہن نشین ہوں گے اور آپ کو پڑھنے کی بھی چاہت ہوگی خوش خط کو دیکھنے سے. اوکے ویری نائس گڈ. آپ جانچ نہیں کروائے؟ سوال لکھے آپ. پہلی مرتبہ خلیے کو کس نے دریافت کیا؟ ہاں رابرٹ ہک. اس طرح سے لکھیں گے رابرٹ رے الف بے رے ٹے. رابرٹ ہک نے دریافت کیا. جملے کی شکل میں لکھیے. بہت اچھے. ٹیچر یس یس. رابرٹ ہک. رابرٹ رے الف بے رے ٹے. رابرٹ ہک نے دریافت کیا. پیچھے بھی ٹیچر. چلیے پڑھیے اس کو. ماچس کی تیلی کا مشاہدہ کرنے کے لیے درکار اشیاء کیا ہے؟ یہ سوال ہے. جی. اب جواب کیسے لکھیں گے؟ ماچس کی تیلی کا مشاہدہ کرنے کے لیے درکار اشیاء حسب ذیل ہیں. اس طرح سے لکھیں گے آپ. جی ٹیچر. ماچس کی تیلی کا مشاہدہ کرنے کے لیے درکار اشیاء حسب ذیل ہیں. نمبر 1 ماچس کی تیلی. نمبر 2 پانی. جی. نمبر 3 بلیڈ. Yes. نمبر 4 سلائیڈ. Yes. نمبر 5 کور سلپ. Yes. نمبر 6 برش. نمبر 7 خوردبین. ویری گڈ. اس طرح کے سوالات آپ کو امتحان میں بھی آئیں گے. اس طرح مشق کرنے سے آپ کو تصور ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے بچوں. رابرٹ رے الف ڈالیں گے ماں. رابرٹ ہک. ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ خلیے کو رابرٹ ہک نے دریافت کیا. بہت اچھے. لکھیے بیٹے آپ. ٹھیک ہے. جمع کر لکھیے. ٹیچر ماچس کی تیلی کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک کے بعد نیچے لکھتے جانا بیٹے. 1 2 3 اس طرح سے. ایکسکیوز می ٹیچر بولیں گے. جی بیٹے. یہ صحیح ہے نا؟ جی اچھا. ہاں جی. چلیے آپ بتائیں ماں. ہاں بلیڈ برش سلائیڈ کور سلپ خوردبین. ویری گڈ. حسب ذیل ہیں. جملہ بندی کریں گے اور بہتر طور پر لکھنے کی کوشش کریں گے. ویری گڈ. آپ بہت اچھا لکھے. گڈ گڈ. اسٹار مارک فار یو. ٹھیک ہے نا بچوں. پیارے بچوں سوال کا جواب دینے کی کوشش کیجئے. خلیے کو پہلی مرتبہ کس نے دریافت کیا؟ بولیے ماں. پہلی مرتبہ خلیے کو رابرٹ ہک نے دریافت کیا. آرام سے سکون کے ساتھ. بہت اچھے بیٹے. خلیے کو سب سے پہلی مرتبہ رابرٹ ہک نے دریافت کیا. بچوں ایک اور سوال ہے دیکھیے. اس کے اوپر آپ توجہ دیجئے. خلیے کی دریافت کرنے کے لیے رابرٹ ہک نے کیا طریقہ کار اپنایا؟ خلیے کی دریافت کرنے کے لیے رابرٹ ہک نے کیا طریقہ کار اپنایا؟ آپ سوچئے. سوچ کر جواب لکھنے کی کوشش کیجئے. سوال نمبر 4. خلیے کی دریافت کرنے کے لیے رابرٹ ہک نے کیا طریقہ کار اپنایا؟ اس سوال کے متعلق آپ کے ذہن میں نکات آ رہے بچوں؟ کیا طریقہ کار اپنایا؟ خوردبین کا استعمال کرا. اوکے. اور کیا کرا؟ شاہبلوت کے درخت کے چھال کا مشاہدہ کرا. ٹھیک ہے. اور کیا کرا؟ ماچس کی تیلی یس ویری گڈ. یس سے لاؤڈلی. ماچس کی تیلی کا مشاہدہ کیا. ماچس کی تیلی کا مشاہدہ کیا. تو اب اس کو ہمارے ذہن میں آ گیا تصورات کے انہیں کس طرح سے طریقہ کار اپنایا. اب اس کو ہم لفظی شکل دیں گے اور جواب کی طرح لکھیں گے. خلیے کی دریافت کرنے کے لیے رابرٹ ہک نے حسب ذیل طریقہ کار کو اپنایا. سب سے پہلے
اس نے شابلود کے درخت کی چھال کا مشاہدہ کیا اپنے ہی تیار کردہ تکبیری خوردبین کے ذریعے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ نتیجے پر پہنچا کہ شابلود کے درخت کی چھال میں چھوٹے چھوٹے کہفے یا خانے موجود ہیں جو چھوٹے کمرے کی طرح دکھائی دیتے ہیں جنہیں وہ کیا نام دیا؟ سیل. اس کے بعد ٹھیک اسی طرح سے اس نے ماچس کی تیلی کا بھی مشاہدہ کیا. دونوں کا تقابل کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا کہ شابلود کے درخت کی چھال کے خلیے ماچس کی تیلی کے خلیے کے مشابہ ہوتے ہیں. دونوں چھوٹے کہفوں یا چھوٹے کمرے یا خانوں پر مشتمل ہوتے ہیں. ان چھوٹے کہفوں کو سیل کا نام دیا گیا. سیل لاطینی زبان سیلا سے لیا گیا ہے جس کے معنی چھوٹے کمرے کے ہیں. ٹھیک ہے نا بچوں؟ جی ٹیچر. اور ایک سوال نمبر 5. زندہ عضویوں کی بنیادی ساختی اور فعالیاتی اکائی ڈیش ہے. صحیح جواب کا انتخاب کیجئے کے تحت آتا ہے بچوں. اس میں آپ کو 4 الفاظ دیے جائیں گے اور آپ کو صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہوگا. اے اعضاء، بی خلیہ، سی بافت، ڈی چھال. سوال پڑھیے اور صحیح جواب دیجئے. یس. خلیہ. پورا جملہ پڑھیے. زندہ عضویوں کی بنیادی ساختی اور فعالیاتی اکائی خلیہ ہے. بہت اچھے. کلیپس فار ہم. ہاں تو اب خلیہ کہاں پر ہے؟ بی. تو یہ بی کو ہم ٹک مارک کریں گے اور بریکٹ میں لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ خلیہ. خلیہ لکھیں گے؟ بی لکھیں گے. یہ صحیح طریقہ ہے صحیح جواب کو انتخاب کرنے کا. ٹھیک ہے نا بچوں؟ جی ٹیچر. اب سوال نمبر 6 بچوں. خلیے کو سب سے پہلے دریافت کرنے والا سائنسدان ہے اے رابرٹ کوچ، بی رابرٹ ہک، سی رونالڈ راس، ڈی ولیم ہاروے. سوال میں دہراؤں گی. دیکھیے بچوں، خلیے کو سب سے پہلے دریافت کرنے والا سائنسدان ہے اور صحیح جواب آپ بولیے. خلیے کو سب سے پہلے دریافت کرنے والے سائنسدان بی رابرٹ ہک ہے. بہت اچھے. شاباش. خلیے کو سب سے پہلے دریافت کرنے والا سائنسدان رابرٹ ہک ہے. خلیے کو سب سے پہلے دریافت کرنے والا سائنسدان رابرٹ ہک ہے. تو اب ہم کس طرح کریں گے؟ بی کو ٹک کا نشان لگائیں گے اور بریکٹ میں بی لکھیں گے. حسب ذیل میں سے اس شے کی شناخت کیجئے جو ماچس کی تیلی کا مشاہدہ نامی مشغلے سے متعلق
नहीं है. इसको बगौर पढ़ेंगे बच्चों. A slide, B पानी, C माचिस की तीली, D खून का खतरा. पहले सवाल को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे. हस्ब ज़ैल में से उस शे की शिनाख्त कीजिए जो माचिस की तीली का मुशाहिदा नामी मशगले से मुताल्लिक़ नहीं है. ए स्लाइड, बी पानी, सी माचिस की तीली, डी खून का खतरा. यस. हस्ब ज़ैल में से उस शय की शनाख्त कीजिए जो माचिस की तीली का मुशाहिदा नामी मशगले से मुताल्लिक़ नहीं है. उसका जवाब है खून का खतरा. सही जवाब खून का खतरा. यानी हम क्या करेंगे? डी को टिक मार्क लगाएंगे और ब्रैकेट में डी लिखेंगे. इस तरह का सवाल आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है बच्चों. स्लाइड, पानी, माचिस की तीली, ये तीन माचिस की तीली के मुशाहिदे के मशगले के मुताल्लिक़ है. जो उसके मुताल्लिक़ नहीं है वो है खून का खतरा. हम खून के खतरे को मशगले में इस्तेमाल नहीं किए. तो सही जवाब रहेगा डी, खून का खतरा. ठीक है ना बच्चों? ओके, वेरी नाइस. इस तरह बच्चों हम हमारे आज के मश्क़ी पीरियड के इख्तिताम पर पहुंचते हैं. प्यारे बच्चों, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप में साइंसी दिलचस्पी व जुस्तजू पैदा करे. अल्लाह आप सबको इल्म के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए. प्यारे बच्चों, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और इल्म हासिल करते रहिए अमल के साथ साथ. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज. थैंक यू टीचर.